عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک، چار باتیں ایسی ہیں، چار خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ آپ کو نصیب ہو جائیں، فلا علیک ما فاتک دنیا، و فرمایا کہ وحفظ امانتین وصدق حدیثین وحسن خلیقتین وعفت فی طمعتین، فرمایا کہ اگر وہ چار عادتیں، چار خصلتیں تمہیں نصیب ہو جائیں تو پھر دنیا کی نعمتوں کے فوت ہونے کا، ہاتھ میں نہ آنے کا تمہیں کوئی گھاٹا، کوئی جو ہے کہ وہ مضائقہ نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ فرمایا نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 1 حفظ و امانتین، امانت کی حفاظت، وصدق حدیثین، نمبر 2 باتوں میں سچائی، وہ حسن خلیقتین، حسن اخلاق، وعفت فی طمعتین، اور کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے باتیں نکلی ہیں۔ ویسے تو یہ دین کی اصطلاح میں تو امانت کا بہت وسیع معنی ہے، بہت زیادہ معنی ہے۔ برا امانت کی حفاظت ہو، آپ کی آنکھیں آپ کے پاس امانت ہے، آپ کی زبان آپ کے پاس امانت ہے، آپ کے کان آپ کے پاس، پورا جسم امانت ہے۔ اس امانت کو اسی امانت کے اندر ہی، اس کے حدود کے اندر رکھیں گے۔ جس انسان میں امانت کی صفت ہوگی، یعنی جس کا یہ حال ہو، وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا ہو، اس کے ساتھ اس کی زبان میں صداقت اور سچائی بھی ہو، اس کا پابند ہو، اس کے ساتھ حسن اخلاق کی دولت بھی اس کو نصیب ہو، کھانے پینے کے معاملے میں محتاط اور پرہیزگار ہو، یعنی صرف حلال کھاتا ہو، اتنا ہی کھاتا ہو جتنا اس کو کھانا چاہیے، حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہو۔ الغرض جس شخص میں 4 خصلتیں نصیب ہو گئیں، ظاہر ہے کہ اس کو انسانیت کا کمال نصیب ہو گیا، جو اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور آخرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو بے حساب و بے شمار نعمتیں ملیں گی، جن میں سے ایک ایک کی قیمت اس دنیا اور اس ساری دنیا کی دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ ہوگی۔ بس ایسا شخص دنیا سے خالی ہاتھ رہے تو اسے کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ کو ملا ہے دنیا اور ساری دولتیں اور بہاریں مل کر بھی اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اب دیکھیں اگلی حدیث میں فرمایا، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان وجعل قلبہ سلیما ولسانہ صادقا ونفسہ مطمئنۃ وخلیقۃ مستقیمۃ وجعل اذنہ مستعمۃ وعینہ ناظرۃ فاما الاذن فقمع واما العین فمقرہ مقرۃ بما يدعي القلب وقد افلح من جعل قلبہ واعیا۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے ساتھ خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح سالم بنا دیا، یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا کہ جس میں شک و نفاق کی کوئی آمیزش، کوئی گنجائش نہیں، حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنا دیا، اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اطمینان عطا فرما دیا، یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے، اس کی مرضیات سے اس کو چین اور اطمینان ملتا ہے، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا، وہ برائی کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی، جاتی نہیں ہے، اور اس کے کانوں کو سننے والا، آنکھوں کو دیکھنے والا بنا دیا، یعنی وہ حق باتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو سنتے اور دیکھتے ہیں، نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پس کان تو بمثل قیف کے ہے، قیف جسے آپ طور پنجابی پیپ کہتے ہیں، وہ تیل ڈالنے والی قیف، کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز قیف کے ذریعے جاتی ہے۔ تو انسان کے کان بمثل قیف کے ہیں، اور انسان کی آنکھ پہنچانے والی ہے اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو قلب کو سونپتی ہیں، اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ اب دیکھیں آخر میں نے ایک جملہ اس حدیث کے آخر میں کہا ہے کان اور آنکھ کے متعلق، فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِحٌ، یعنی جس کے یہ فرمایا نا کہ انسان کو اللہ نے
انسان میں کان اور آنکھ کی امتیازی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل جو انسانی اعضاء میں گویا بادشاہ اور فرما روا کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو چیز پہنچتی ہے نا اور اس کو جو متاثر کرتی ہے عموماً کان اور آنکھ کے ذریعے پہنچتی ہے۔ انسان کی فلاح اور سعادت اس پر موقوف ہے کہ اللہ اس کے کان کی جو شنوائی ہے نا، اور وہ شنوا اس کے کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بینا بنا دے۔ سب سے آخر میں فرمایا فلاح یاب اور بامراد ہوا وہ انسان جس کے دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ فلاح اور سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعے دل میں پہنچی، ان سے بھی منزل سعادت تک جب ہی پہنچا جا سکتا ہے جب کہ دل ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے۔ اس لیے انسان کی سعادت اور خوشبختی کی آخری اور سب سے عام شرط یہ ہے قلب اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دے۔ قرآن مجید میں نا ان السمع والبصر والفؤاد یہ اکثر ذکر آتا ہے، کان اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سمع، کان، بصر، آنکھ، قلب، ان سے ان تینوں کی سلامتی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے پوچھنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اگر ہماری سماع ٹھیک ہوگی، ہماری بصارت ٹھیک ہوگی، ہمارے دل کے اندر وہ حفاظت کا کمال بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ